کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ابھی تک ہم تینوں اپنے مہمانوں سے جو بات کر رہے ہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ نرسنگ اٹ سیلف جو آفٹر کیئر وہ پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو وہ تو بہت ٹیکسنگ اور بہت مشکل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی پروفیشنل گروتھ یا ان کی پروفیشنل امپروومنٹ کتنی محنت مانگتی ہے اور ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں جو کہ ایک غلط رویہ ہے میرا خیال سے. ناظرین آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. اور سمی میں آپ کی طرف پھر آؤں گی اور آپ سے سوال یہ کروں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ کمپیریزن دیجیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی کورس آؤٹ لائنس تقریباً ایک جیسی ہیں یا دونوں میں فرق ہے، کس کی کوالٹی بہتر ہے؟ کوئی نوجوان اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ پبلک سیکٹر سے کوالیفائی کرے یا پرائیویٹ سیکٹر سے؟ دیکھیں میں آپ کے پلیٹ فارم سے چاہوں گا کہ یہ چیز کلیئر ہو کہ نرسنگ جو ہے وہ ایک ریگولیٹڈ جو پروفیشن ہے، اور جو ہماری جو پاکستان کی نرسنگ کاؤنسل ہے PNC وہ اس کو جو ریگولیٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کے بورڈز ہیں جیسے جب SNAB سندھ نرسنگ کا ایگزامینیشن بورڈ، ٹھیک ہے. ان کا کام یہ ہے کہ ایگزامینیشن کو جو ہے کنڈکٹ کرنا، اس میں جو ہے وہ ریزلٹس دینا اور کرنا، اور جب وہ PNC جو ہے وہ کریکولم ہمیں جب وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو کریکولم جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے، آپ وہ ڈپلوما کی بات کریں یا آپ پھر جو وہ BSN کی بات کریں. تو اس کی جو کریکولم جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، جو یہ لازمی ہے کہ آپ کو سیم کریکولم جو ہے وہ فالو کرنا ہے. لیکن جیسا کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ دو سسٹم ہے، ایک پبلک ایک پرائیویٹ ہے، تو ریسورسز کا جو ہے وہ جو بیلنس ہمارے پاس نہیں آ پاتا ہے. تو آپ جتنی اس میں انویسٹ کریں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس جب وہ ریسورسز ہوں گے. ایک کریکولم تو آپ کو جب مل گیا، لیکن اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. تو اب امپلیمنٹ جس کے پاس جو ہے وہ ریسورسز زیادہ ہیں وہ اس کو اتنے جو ہے وہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرے گا، اور آؤٹ کم جو آپ کو ملے گا پھر وہ جو ایک گریجویٹ آپ کو ملتا ہے اس کے پاس جو اسکلز نالج اور اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس میں دونوں میں جو ہے وہ ڈفرینس ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ابھی ہم نے تھوڑا سا جو اپنے اسی رپورٹ میں دیکھا تھا، اگین میں پرسیپشنز کی بات کروں گی. نرس، اچھا آپ میٹرن ڈیپیوٹی میٹرن بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے آپ کا رول ایک مانیٹر کا بھی ہے، مانیٹر کا بھی بہت ڈیفیکلٹ رول ہے، بہت ڈیفیکلٹ رول. جو لڑکیاں یا لڑکے اس پروفیشن میں ہیں وہ خود کتنے اس پروفیشن کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی اس کی امیج کی یا اس کی سینکٹیٹی کی کا خیال رکھتے ہیں؟ میں ماحول کی اگر بات کروں کہ جو ہمارے ہاں ہاسٹلز ہیں، کیا اس میں پرفیکٹ ڈسپلن ہے، اس میں پرفیکٹ ماحول ہے یا کچھ تھوڑی تھوڑی گڑبڑ بھی ہے؟ نہیں گڑبڑ ہمارے SUT میں تو بہت فل مانیٹرنگ ہوتی ہے. نہیں میں آپ سے SUT کی بالکل بات نہیں کیونکہ میں نے اس وقت آپ کو بیسیکلی میں چاہ رہی ہوں کہ وہی پبلک سیکٹر کا نمائندہ پبلک سیکٹر کا وہی میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں تو میں وہی کام کرتی تھی، وہی مانیٹر کرتی، تو وہی کے بارے میں آنسر کروں گی آپ کو کہ ہمارے ہاں تو فل مطلب بہت اسٹرکٹنیس ہے، اور 24 آورز ہمارے ادیب صاحب خود اپنی نظروں سے واچ کرتے ہیں، وہ 24 گھنٹے وہیں رہتے ہیں، اور ہمارے لوگ بہت پرفیکٹ کام کرتے ہیں، بڑے ڈسپلن کے تحت کرتے ہیں. اگر ہم سول کی بات کر لیں فار ایگزامپل، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ دین سول کے تو ظاہر بات ہے، سول میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہم اس کے بارے میں. بھائی یہ تھوڑا سا احتیاط کریں. سلمہ آپ بتائیے. میں بتاؤں، میں اس فورم کا فائدہ اٹھانا چاہوں گی. میں کہوں گی کہ بیسیکلی بہت ضروری ہے، جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے نا، آپ اب تو بلکہ ECD کا کانسیپٹ آ گیا ہے، ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ بچے کو شروع سے اچھا ماحول دیں. تو وہ ریسیپروکسٹی والی جو بات آتی ہے نا، نرسز کو بہت وہ ماحول نہیں مل رہا ہے جو کہ ملنا چاہیے ہاسٹل کے اندر. ٹھیک ہے. جن حالات میں رہتے ہیں، مطلب میرا یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ مجھے بہت سارے پبلک سیکٹر کو دیکھنے کا، ان کی وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے. سر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی. آپ کے پاس یقیناً پبلک سیکٹر کے کوالیفائڈ لوگ آتے ہوں گے فردر اسٹڈیز کے لیے. بالکل. تو میرا خیال ہے پھر آپ کے پاس ایک اچھا کمپیریزن آتا ہوگا. بالکل. جی ہاں، وہ پہلی بات یہ کہ جب وہ ٹریننگ میں ہوتے ہیں تو جیسے سمی نے بتایا کہ ان کو ریسورسز وہ پرووائڈڈ نہیں ہوتے ہیں. اب آپ جب کہتے ہیں ریسورسز کی باتیں، کریکولم تو اٹھا لیا، اتنی اچھی کتابیں ہونی چاہیے، اتنی اچھی لائبریری ہونی چاہیے، لیبز ہونے چاہیے جہاں پہ بیٹھ کر. کیوں جب آپ پیشنٹس پہ کام کرتے اس سے پہلے آپ اسکلز جو ہے نا لیبورٹری میں اسکلز لیب میں ہم کہتے ہیں، اس میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. آپ ڈائریکٹ ہر اسکل جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر نہیں کر سکتے. تو ان کو وہ سارے اس طرح کی ڈمیز ہونی چاہیے. وہ فیسلٹیز ان کو انفارچونیٹلی نہیں ملتی ہے.
تو یہ بہت ضروری ہے، ایسی فیسلٹیز ملنی چاہیے. کوئی بھی اسکول ہو، اس اسکول کے اندر آپ دیکھیں کہ مطلب اتنا مطلب کہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اتنا سیفٹی کا کوئی ایشو، مطلب سیفٹی نہیں کی جاتی ہے. ان کے الیکٹریسٹی آپ دیکھیں، ان کے میٹرز، اگر کوئی اس کو ہاتھ بھی لگائے تو تار کے جھٹکے میں ایسا لگتا ہے کرنٹ ہو جائے. تو اس طرح کے حالات میں وہ پڑھتے ہیں. اور جہاں ان کی ٹیچرز ہیں، ٹیچرز کو بھی اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. ہم یہ نہیں، میں ہمیشہ میں یہ کہوں گی کہ جب موازنہ کرنا ہے نا تو یہ مت دیکھو کہ یہ کتنا اچھا ہے. اب یہ دیکھو کہ اس کے پاس کیا ریسورسز ہے. پبلک سیکٹرز میں بہت ہی کم ریسورسز ہیں، یعنی مشکل حالات، بہت مشکل حالات ہیں. ان کو فیسلٹیز وہ چیز نہیں مل پا رہی وہاں پہ جو کہ ملنی چاہیے نرسز کو. فرق تو نہیں ہے، لیکن وہی ریسورسز جو انہوں نے بتایا ابھی کہ وہ چیز نہیں ہے گورنمنٹ میں اتنی جتنی کہ دوسرے ہاسپٹلس میں. یعنی حکومت کی اپنی ترجیحات بہتر ہو جائیں، اللہ کرے، پتہ نہیں وہ کس وقت ممکن ہوگا. اور دوسرا اس میں ایک جو سمجھ کی بات ہے، جو آپ نے بھی بہت پہلے کہا کہ یہ بائی موسٹ آف دا ٹائم اس کو سمجھا جاتا ہے فیمیل پروفیشن ہے. تو ہمارے معاشرے میں جینڈر رول ہے نا، ہر معاشرے کے ہوتے ہیں، صرف ہمارا معاشرہ نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں جینڈر رول میں میل اور فیمیل کا جو ڈفرنس آتا ہے نا، ہم ہمیشہ فیمیل کو سب آرڈینیٹ کے طور پہ بالکل صحیح ہے. اچھا، معذرت کے ساتھ ہم بات ختم اس لیے کرنا چاہیں گے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اور ناظرین، میں ان تمام مہمانوں سے بہت شکریہ ادا کروں گی ان کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور اتنی اہم باتیں جن کا بہت زیادہ دہرانا ضروری ہے ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آپ تینوں کا. انشاءاللہ کسی اور فورم پہ، کسی اور موقع پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور ناظرین، ہم اس وقت چلتے ہیں ریپ اپ کی جانب. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے چھولو آسمان. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. ہماری فیس بک آئی ڈی ہے facebook.com/چھولو آسمان. ہمارے ساتھ رہیے. منڈے کو آپ کی ملاقات ہوگی آمنہ سے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.